رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خادیاں کیا سونے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سمان کیتا سونے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سمان کیتا او چھڈی سوئی وی نا جس گھر دے اندر او چھڈی سوئی وی نا جس گھر دے اندر یارے گار دیاں تانے او چھڈی سوئی وی نا جس گھر دے اندر یارے گار دیاں کیا سارے بڑو میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خادیاں کیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں نوجوانوں پیارے آقا دے پیارے غلاموں، سب تو پہلے اسی اللہ تعالیٰ دا جنہ بھی شکر ادا کریے اونا ہی کم ہے اس مالک ارض و سمان ہے خالق ارض و سمان ہے سانو اپنے گھر دے اندر ہوندی توفیق عطا فرمائی کہ جڑا پہلے آئے ہو نا بڑے خوش نصیب ہو اللہ دی قسم ہے اے اللہ تعالیٰ نو ساڑی کوئی ادا پسند ہے مالک راضی ہے انہیں اپنے گھر دے اندر سانو جلدی ہوندی توفیق عطا فرما دی کئی تے اس فکر اور اس مائنڈ نماز تو بھی لیٹ ہو جاندے ہیں کہ جانے جو شروع ہے وہ انی بدبختی غالب آ جاندی کہ ادھروں جماعت کھڑی ہوندی ادھروں گھروں نکلدے پے ہوندے ہیں اس واسطے جیڑا ٹائم اللہ تو دے گھر دے اللہ تو دے رسول دی یاد دے اندر گزرے اس ٹائم ورگا ٹائم ہو اس گھڑی ورگی گھڑی اس ویلے ورگا ویلا بھی کوئی نہیں جڑا ویلا یار دیاں گلاں چ گزر جائے کہ اج تانوں پتہ ہے کس یار دیاں گلاں ہونیاں نے جڑا کل یارے غار سی اج محمد دا یارے مزار ہے جس دا نامی اسم گرامی خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اے او صحابی رسول ہیں کہ جدے بارے آقا کریم نے فرمایا او لوگوں میں محمد اپنی ساری امت دے احسانہ دا بدلہ دے چلیا ایک ابو بکر جدے احسانہ دا بدلہ میں محمد دے سکدا تے اے جڑے بندے نا عشق والے حضور دے غلام جدے احسانہ دا بدلہ محمد عربی نہ دے سکن امتی کیویں دے سکدے بے عقل بے سمجھ بندے نوے سمجھ نہیں آئی بات عشق والا سمجھ گیا ہے جدے احسان دا بدلہ محمد نہیں جھکا سکتا امتی کی میں جھکا سکتا ہے مننا پینا ہے جدیاں عظمتاں تے شانہ مصطفیٰ نے بیان کیتیاں نے او دیاں شانہ حضور دے غلامہ میں بیان کرنیاں نے اس واسطے توجہ نال سننا ہے پچھلا جمعہ تو انہوں پتہ ترتیب جڑی ہے وہ میں نہیں توڑ دا لوگ محبت اور عقیدت نال دور دراز تو آندے نے پچھلا جمعہ اتھے چھوڑیا سی کہ سرکار یارے غار نو لے کے نا مدینے جا رہے نے مکے وچوں یا اللہ جڑا مدینے دا نا لیندا یا کرونے دی بیماری مک جائے سب تو پہلے مدینہ پاک پہنچ جائے توجہ کرنی ہے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق نو نال لے لیا حضور نے مکے وچوں ہجرت فرما کے مدینے دا ارادہ کر لیا میرے آقا سرکار مدینہ جا رہے ہیں ادھر ابو جہل اتبا شہبہ لائن کمپنی نے جدوں میرے نبی دے بستر تے ویکھے آئے بستر تے نبی نہیں سونا علی نظر آیا ہے علی نظر آیا ہے اور حیران ہو گئے کہنے لگے علی تو
فرمایا میں تے منت مننی سی یار دی جان تو علی دی جان رب قبول کر لوے، یار دے جسم تو علی دا جسم قربان ہو جائے، محبوب دیاں اکھاں تو علی دیاں اکھاں رب قربان کر لوے۔ اے او علی ہے جنہیں اپنی جان نال اینا نہیں پیار کیتا جنہ محمد مصطفیٰ دی غلامی نال پیار کیتا ہے۔ ادھروں ہن ابو جہل نے دیکھا ہے تے معاملہ خراب ہو گیا۔ سراقہ بن مالک نامی بندہ اس ویلے بڑا دلیر بندہ سی، اور اے اس ویلے بڑا پہلوان بندہ سی۔ ابو جہل نے کہا اگرچہ تو محمد نو نعوذ باللہ سر لے آویں گا قلم کر کے تے اتنا انعام ملے گا، اگر نہ لے آ سکیا تے گرفتار کر کے لے آ تینو اتنا سونا مل جائے گا، کیونکہ جے کافر سی انہیں کلمہ نہیں پڑھیا۔ تو کسے کہن والے نے کہا نا کہ میرے محبوب دی بارگاہ چ جڑا اپنا سرکار دا سر لین آندا ہے، یار دیاں اداواں ویکھ کے اپنا سر محمد دے قدماں تو قربان کر جاندا ہے۔ وہ نبی نے قدماں چ اپنا سر دے جاندا ہے۔ روئے زمین تے رب نے یار نو بڑیاں صفتاں تے شاناں نال بنا کے مبعوث فرمایا۔ اے آیا پتہ پچھدا سرکار دے قریب پہنچ گیا، جدوں پہنچیا تے دیکھیا اپنے گھوڑے نو حضور دے اگے کیتا، حضرت ابو بکر صدیق نال نے، اور آ کے کہندا سراقہ محمد تسی ہو؟ میرے آقا فرماندے نے ہاں میں ہاں۔ کہنے لگا مینوں جان دیو میرا نام سراقہ بن مالک ہے، اج تک میں جتھے گیا خالی ہاتھ نہیں آیا۔ جنہ دا دماغ میرے والے بولو سبحان اللہ۔ حضور مسکرا کے فرماندے نے جڑا ساڈی نگاہ وچ بھی آ گیا وہ خالی گیا۔ کی کرنا چاہنا ہے؟ یا تے چپ چاپ میرے نال گرفتار ہو کے ابو جہل کول پہنچ جاؤ، اگر نہیں تو میں سر قلم کر دیاں گا۔ حضور ویکھ کے مسکرائے، حضور فرماندے نے تو مینوں جاننا ہے میں کون ہاں؟ سوچی پہ کہ کہو نا ٹھنڈ بڑی۔ فرمایا مینوں جاننا ہے میں کون ہاں؟ انہوں نہیں سی نا پتا، صرف انہیں مسلمانہ دا نبی میرے محبوب نو سمجھیا سی، رب دا نبی سمجھیا سی۔ حضور نے انہاں فرمایا تے خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا جی انہاں گلاں دا میرے کو ٹائم نہیں، میں تے انعام لینا ہے، چپ چاپ جان دے ہو یا لے کے جاواں؟ میرے محبوب نے فرمایا اچھا تو نہیں مینوں جاندا۔ حضور نے زمین والے اشارہ کیتا، یار دی اردن عربی دا لفظ دا میں نا زمین خزی، اے زمین ذرا اینو پکڑ تے اینو تو دس میں محمد کون ہاں؟ نہیں توجہ ہے تہاڈی؟ اللہ دی قسم میرا نبی زمین دا بھی نبی، آسمان دا بھی نبی، فرشتیاں دا بھی نبی، حیوانات دا بھی نبی، جمادات دا بھی نبی، جنوں انس دا بھی نبی، پرندے چرندیاں دا بھی نبی، پہاڑاں پتھراں دا بھی نبی، شجر حجر دا بھی میرا نبی نبی بن کے آیا۔ حضور نے جدو زمین نو حکم فرمایا نا تے زمین نے اپنا سینہ پھاڑ دیتا، یعنی کہ ادھا حصہ زمین دا ایک پاسے تے ادھا ایک پاسے، ادھا گھوڑا وچ پھس گیا، چارے لتاں پھس گئیاں، اور جویں دلدل دے اندر بندہ پھس جاندا ہے۔ اے سراقہ بن مالک نے اپنی ایک کفیت دیکھی تے ہاتھ تے منہ باہر لے گئے، انج ہاتھ بن کے کہندا ہے سونیا میں تینوں پہچان گیا ہاں، مینوں معاف ہی کر دے۔ یعنی کہ اے چیز تو میری جان چھڑانا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زمین بھی تابع دار ہے۔ حضور نے زمین والے اشارہ فرمایا، زمین نے اپنا سینہ پھر پورا کر لیا، مل گئی نال، یہ کھڑا ہو گیا، دل چ خیال کردا ہے شاید میرے گھوڑے دیاں لتاں پھسل گئیاں ہون، اس طرح دا منظر بن گیا ہوئے جد نال میں گر گیا ہوں، میں ایویں معافی مانگ لئی۔ دوبارہ پھر حملہ کرن دی کوشش کردا، حضور نے پھر زمین نو حکم فرمایا، پھر انج ہو گیا۔ تیسری دفعہ پھر انہیں حملہ کرن دی کوشش کی تھی، حضور نے پھر زمین نو حکم فرمایا، اس طرح ہو گیا۔ جدو تیجی دفعہ حضور نو کیا نہ سونے مینوں معاف کر دے میں قربان جاواں، رب نے یار نو رحمت دا اینا تاج عطا فرمایا، دشمن بھی مصطفیٰ کو معافیاں منگ دے نے، میرا نبی معافی دتی جا رہے ہیں۔ آج ساڑھے معاشرے چ معافی نہیں دیندے، لوگ صلح کر لیندے، توجہ ہی نہیں کیتی، معافی نہیں دیندے صلح کر لیندے، پتہ کیوں؟ کہندے نے صلح ہو گئی ہے، تو میرے تے وار کیتا سی، جنی دیر میری حیاتی میں تیرے کو بدلہ ضرور لواں گا، بدلے دی بنا تے صلح کر دینے، معافی نہیں دیندے۔ میرے مصطفیٰ نے معافی دیتی ہے، جڑا بندہ معاف کر دے اللہ دی قسم اللہ رسول نو پسند ہوندا ہے۔ حالانکہ 3 دفعہ حضور تے حملہ کیتا، میرے نبی چاہندے سزا دے سکتے سن، حضور نے تیسری واری جدو معافی دیتی نا، اے سراقہ بن مالک حضور دے قدمی لگ گیا،
کہنے لگا سونے تیرے ورگا رحم دل ویکھیا کوئی نہیں، جلدی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا تے مسلمان کر دیتا۔ حضور نے کلمہ پڑھایا تے کی ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اے مکے وچوں سرکار ہجرت کر کے مدینے، اے رستے دا ایک منظر میں بیان کیتا، اور غار دیاں باتاں تے بڑیاں معروف تے مشہور نے، تسی سننیاں نے۔ آؤ میں یارے غار مصطفیٰ دے آج چونکہ بائی جمادی الثانی آپ دا وصال مبارک دا دینے، حضرت ابو بکر نال نے، میرے حضور نے فرمایا ابو بکر ہونے نو اگلی گل نہ پوچھ لئیے۔ سونیا اگلی گل کی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا سراقہ اگر تو میں نو گرفتار کر کے لے جاندہ تینو ملنا کی سی؟ سراقہ دیاں چیخاں نکل گئی، آنکھاں میں آنسو جاری۔ سونیا ہون انج دیاں گلاں نہ کرو، ہون تے میں تہاڈا غلام ہو گیا۔ ہون میرے نبی نے فرمایا پھر بھی دس تے صحیح نا۔ عرض کیتی سونے ابو جہل نے سونے دا اعلان کیتا سی، تینو اینا سونا دیاں گا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گواہ ہو جا، میں محمد اعلان کر رہے ہاں سراقہ انی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک دے ہتھیں جو سونے دے کنگن نہ آ جان گے۔ ایتھے جڑے بکواس کر دے نا بڑے بدبخت لوگ نے، سرکار کوئی کہندے نے کہ سرکار کو غیب دا علم نہیں، اے غیب دا علم نہیں تے ہور کی ہے؟ تو انہوں پتہ ہے میں سرکار مدینہ دی محبت دا درس دینا، حضور دی غلامی یہی ہے کہ یار دی صفت بیان کیتی جائے، ایک ہی کہ یار دا اختیار بیان کیتا جائے تے وٹ پہ جائے، پھر اپنے اندر دے ایمان دا علاج کرا۔ تیرا اندر بے ایمان ہے جڑا حضور دی گل سنے تے اندر منافقت آ جائے۔ کوئی عاشق ہو جدو یار دیاں صفتاں سنیاں جان تیری روح بھی سبحان اللہ کہے، تینوں پتہ لگے کہ میرے مصطفیٰ نے یار نو نوازیا کیسے۔ ہن سرکار دا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق بعد چوں مسلح امامت تے آپ نے خلافت فرمائی، آپ دا وصال ہو گیا، فاروق اعظم دا دور آ گیا، سراقہ بن مالک بیمار ہو گئے، رشتہ دار پریشان ہو گئے کہ سراقہ تم مرن لگ گئے۔ آپ اٹھ کے بہ گئے، فرمایا میں انی دیر تک مراں گا نہیں جنی دیر تک میرے ہتھاں جو سونے دے کنگن نہ آ جان گے۔ انج دے صحابی دا عقیدہ اپنے دل چ لے گیا، ایک ہی کہ کل دا پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے میرے نبی پاک نو ہر پتہ عطا فرمایا ہے، ہر علم عطا فرمایا ہے، ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ ان سراقہ بن مالک ادھروں ایران فتح ہویا، فاروق اعظم دا دور ہے، حضرت فاروق اعظم سونا انہا آیا، حضرت فاروق اعظم نگاہ سے صحابہ وال پا کے کہندے نے سراقہ بن مالک کتھے؟ حالانکہ سونا مرد تے حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا، شریعت دا مسئلہ ہے، لیکن جنوں نبی اجازت دے دے وے، دانش مند بندے گل سمجھ گئے نے، جنوں نبی اجازت دے وے، جنہ دی زبان سلامت حالاؤں نا شریعت دا مسئلہ ہے، جنوں نبی اجازت دے دے وے انہوں منع کرنے والا کوئی نہیں۔ شریعت مصطفیٰ دی قانون حضور دائے، 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان آتائی، ہر لفظ شریعت بنیا جد سونے زبان ہلائی۔ ہاں میرے مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم کہندے نے انی دیر تک میں سونا تقسیم نہیں کرانگا جنہ دیر تک سراقہ دے ہتھاں میں سونے دے کنگن نہ پا لواں۔ اے نے یقین اور حضور دی غلامی۔ ہن آؤ سنو میرے نبی پاک دے یاریں گارے مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جنہ دا نامی ممبر رسول تے لیا جاندہ ہے میرے نبی دے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی پاک دے نال تشریف لے کر کے گئے، حضور نے غار دا ساتھی بنا لیا۔ اللہ نو صدیق دیاں دعوائیں انیاں پسند آئیاں، رب نے اج مزار دا ساتھی بنا دیتا ہے۔ رب نے اج میرے نبی پاک دے جتھے قدم مبارک نے نا ہوتے حضرت ابو بکر دا سینہ مبارک ہے۔ اچھی گاج کے بولو کیے سینہ مبارک کے سننے جاؤ، مشکات پڑھ رہے ہیں، مسلم بھی حدیث موجود ہے، کیونکہ آج ہر مسجد کوئی بھی مکاتب فکر ہے، کوئی بھی مذہب تے مسئلے کے او دی مسجد دے اندر یارے گارے مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے، حضور دے خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق دا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ ابو بکر اس ہستی دا نام ہے جنوں سارے صحابہ وچوں میرے نبی نے اپنے مسلے تے آپ کھڑا فرمایا ہے۔ ذرا سننا ذرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اچنا حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے
تو حضور نے اپنے پاک بیوی دے گود مبارک دے اندر اپنا پاک سر رکھیا ہے اور سرکار آسمانہ والے ویکھ رہے نے، سجدہ بھی آسمانہ والے ویکھ دیاں نے، اور ویکھو اپنے سر دے تاج دا یہ مقام اور شان اور سٹیٹس اور ڈگنٹی اور کوالٹیاں کائنات نو بیان فرما رہی نے۔ میرے نبی تے اونے جنہ دی گھر والیاں بھی شان مننی ہے، در والیاں بھی شان مننی ہے، اور رب نے مقام عطا فرمائے۔ حضرت اماں جی عرض کر دیاں نے سونا مینوں پتہ ہے رب نے تانوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، اے آسمانہ دے تارے نظر آ رہے نے، مینوں بھی تانوں بھی، کوئی تہاڈا غلام ایسا بھی ہے جدیاں نیکیاں آسمانہ دے تاریاں دے برابر نے؟ ایتھے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ بڑا بڑا انجینئر بن کے یوٹیوب تے اپنا چینل بنا کے تجزیہ پیش کرنے والا کوئی بھی جہنمی میرے مصطفیٰ دے اختیار دا انکار کرے، علم غیب دا انکار کرے، انہوں من لینا چاہیے کہ اسی عقیدہ کسے چینل والے دا نہیں مننا، اسی عقیدہ او مننا ہے جڑا مصطفیٰ دی بیگمات دا عقیدہ ہے، جنہاں نو جملہ سن کے مٹھاس میں بھی اچھی بولو سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک عرض کر دیا نے سونا کوئی ہے تو اڈا غلام؟ میرے نبی نے نہیں فرمایا عائشہ چپ کر، جبریل آئے گا تو میں اندے کول پہلے تاریاں دی تعداد پوچھاں گا، جڑے ذہین بندے ہو بات نو سمجھن والے، میں اندے کول تاریاں دی تعداد پوچھاں گا، انہوں میں پوچھاں گا کنے تارے نے سمانا تے، پھر میں کسے غلام دا نام پوچھاں گا تو پھر دساں گا، اے میں کیویں دسنا؟ میرے آقا نے انج آسمانہ دے تاریاں والے ویکھیا، حضرت عائشہ والے ویکھیا، فرمایا ہاں عائشہ ہے میرا ایک غلام، میرا ایک غلام ہے جدیاں نیکیاں آسمانہ دے تاریاں دے برابر نے۔ مسلم شریف اور مشکات شریف دی حدیث موجود ہے اور وہ دے اندر با حوالہ یہ بات تو ہمیں مل جائے گی، اور بھی مکاتب فکر والے بیان کر دینے، لیکن سنو جڑی میں بات بیان کرنا چاہنا، حضور نے فرمایا عائشہ ہے میرا غلام۔ آپ دل وچ خیال کر دیا نے میرے بابے نے زیادہ وقت گزارے، تیاں نوں پیو نال بڑا پیار ہوندا ہے، ایتے زمانے دا تسی دیکھنا آج دے معاشرے دے اندر تے جڑی بیٹی پاک صدیق دیئے تے بیوی رسول اللہ دیئے، اس بیٹی دا کی مقام ہوئے گا، بیٹی دا کی مقام ہوئے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ ہاں ہے میرا غلام۔ عرض کی کون؟ فرمایا او دا نا عمر فاروق ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ ایک غیرت والا عمر ہے تے غیرت والا بندہ عمر دا نا سن کے اچھی سبحان اللہ کہندا ہے۔ رب نے تو انہوں مسجد وچ بلایا ہے کہ فاروق اعظم دی غیرت تے اچھی بولو سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم دا نام میرے مصطفیٰ نے لے لیا۔ حضرت عائشہ پاک دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، رو کے کہندیاں نے سونیا میرے بابے ابو بکر صدیق دا مقام کیے، میں تے سمجھیا سی کہ اس مقام تے آنے ہن جڑی میرے نبی پاک نے بات بیان فرمائی ہے، حضور نے فرمایا عائشہ ابو بکر دی گل کرنی ہے، عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، تیرے بابے دی غار علی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ ابھی حضرت عمر کی زندگی باقی ہے، ابھی آپ نے نیکیاں کرنی ہیں، ابھی تو حضور کا دور ہے، پھر ابو بکر کا آنا ہے، پھر حضرت عمر کا آنا ہے۔ تو حضور نے پہلے ہی فرما دیتا ساری عمر دیاں نیکیاں عمر دیاں ایک پاسے۔ تو شاعر نے ترجمہ کیتا موڑے تے اچھی بولو سبحان اللہ۔ اس واسطے شاعر کہندا ہے کونین تمامی ایک پاسے، حسنین دا نانا ایک پاسے، اوے کونین تمامی ایک پاسے، حسنین دا نانا ایک پاسے۔ جڑے سرکار دے غلام ہو نا، جڑے رات نو سون لگیاں درود و سلام دیاں تسبیحاں پڑھ دے ہو، درود شریف پڑھ دے ہو، سرکار نو حاضر ناظر من دے، حضور دے عشق وچ بال سفید آ گئے، اسی روندے ہیں، بچے روندیاں نے، روندے نے گھراں وچ ساڈیاں بیٹیاں بہناں روندیاں نے، اور گھراں دے اندر ایسیاں ماواں نے جڑیاں حضور دے عشق وچ روندیاں نے، او کنیاں خوش نصیب نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یارے غار دی غار علی نیکی سب تو افضل ہے، تے غار وچ ابو بکر نے نماز پڑھی سی، روزہ رکھیا سی، حج کیتا سی، بیت اللہ دا طواف کیتا سی، اللہ دی عزت دی قسم ہے غار چ یارے غار نے رج رج کے چہرائے ودوہا ویکھیا سی۔ یہ کیتا سی یا اللہ جڑے بول دے انہوں سرکار دی زیارت نصیب ہو جائے۔
غار وچ کی کیتا سی؟ سرکار دا چہرہ ویکھیا سی، سب تو وڈی نیکی یار دے مکھ دی، یار دے چہرے دیے، میرے مصطفیٰ دی صورت دیے، دیدار دیے، میرے مصطفیٰ دے پیار دیے۔ اور اگے گل سنو، حضرت انس بن مالک کہنے نے تاریخ الخلفاء نے روایت نو بیان کیتا ہے۔ انس بن مالک راوی نے آپ بیان فرما دینے، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا انتباہ ہے، فرمایا میرے غلاموں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسی دور و نزدیک تو پتہ میں اللہ دا قرآن پڑھنا وا یا حضور دا فرمان پڑھنا وا، ممبر تے بہن والے دا حق بھی ہے یا قرآن سنائے یا محمد دی مٹھی زبان سنائے۔ ارے اب وہ دور چلا گیا ہے نا، ان دور میرے مصطفیٰ دی غلامی دا، حضور دی ختم نبوت تے پیران دین دا، حضور دی غلامی دی اندر میدان چون دا۔ یار اسی اپنی گستاخی کرنے والے نو معاف کر سکنے ہیں، لیکن محمد عربی دی گستاخی کرنے والے نو معاف کر سکتے ہیں؟ ہولی بول رہے ہو، ڈر لگتا ہے؟ کچھ ہی بولو نا۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، ارے سر کٹ جائیں یا رہ جائیں کچھ پرواہ، انج بولو کچھ پرواہ۔ اور بابا جی نو حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی جو حیات سن نا، آپ دے نال اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں دعاواں دا ہی صدقہ الحمدللہ کھل کے جڑا سرکار دی اس غلامی کردا رب انہوں عزت عطا فرماندا ہے۔ آپ نو نا ایک بندے نے کیا، حضور قدم بڑھاؤ اسی تواڈے نال ہاں، یعنی کہ جویں اج مقولہ بنیا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ فرماندے نے او جلیا تو قدماں دی گل کرنا ہے، رسول اللہ دی غلامی چ قدم نہیں بڑھائے دیاں، گردناں پیش کری دیاں نے۔ اے کہے بابا جی گردن کٹاؤں اسی بھی تواڈے پیچھے نبی دے نام تے کٹان واسطے تیار ہاں۔ حضور دی غلامی تے مقولہ لفظ بدل دیو، پتہ لگ جائے اگے ہور سی ہن محمد عربی دی غلامی دی گل کر رہا ہے، رسول اللہ دی غلامی چ قدم نہیں بڑھائی دے، گردناں کٹوائی دیاں نے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ممتاز قادری شیخ معمولی کانسٹیبل سی کی عزت ہے ساڑھے معاشرے چ، کانسٹیبل دی کی عزت ہے، لیکن اللہ دی قسمیں محکمے دا نام ہی اچھا کر گیا۔ اور اولی بولو سبحان اللہ، نام اچھا کر گیا، آج پوری دنیا تے اپنے آپ نو ہیرو بنا گیا۔ جڑا محمد عربی دا غلام بن جاندہ ہے، رب آج زمین تے زمین عرشہ تے بھی ہو دے تذکرے شروع فرما دیندہ ہے۔ سننا ذرا حضرت ابوبکر صدیق دے بارے میرے نبی نے کی فرمایا۔ انس بن مالک کہنے ایک دن صحابہ دا اجتماع ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی۔ اے حضور دی حدیث سے ترجمہ سنو گے پنڈی سٹاپ والے سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ساری زندگی یارے غار دے نعرے مار دے رہو گے۔ حضور نے فرمایا میرا جڑا امتی ہے، توجہ، میرا جڑا امتی ہے اللہ کل امتی واجب، جڑا میرا امتی ہے او دیتے واجب ہے ابو بکر نل پیار بھی کرے، محبت بھی کرے، ابی بکر و شکرہ دا شکریہ ادا بھی کرے۔ سرکار نے ایک گارنٹی دیتی نا نال، جی میں بندہ بدے پدم نے کہندا ہے میرا ہے، گل میری مندا ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا میرا امتی ہے او دیتے واجب ہے، واجب فرض دے نیڑے ہوندا ہے، نہیں توجہ ہے تو واجب قریب ہے فرض دے، فرمایا میرے امتی تے واجب ہے حب ابی بکر و شکرہ، ابو بکر دا شکر بھی ادا کرے تے اودے نال محبت بھی کرے۔ پتہ لگ گیا جس دل چ ابو بکر دی محبت نہیں ہو سرکار دا ہو سکدا، انہوں بھی بولن گے جڑے کدی نہیں بولے، جدے دل چ ابو بکر دی محبت نہیں سرکار دا ہو سکدا، گج کے بولو سرکار دا ہو سکدا، جدے دل چ ابو بکر دا احترام نہیں وہ میرے نبی دا بھی احترام کر سکدا۔ یہ کنے دسنا ہے؟ علماء دا کام ہے دسنا۔ اج ڈاواں ڈول بنے پنڈی چو کوئی بکواس کرنے والے نے ابو بکر دے ایمان تے
بکواس کیتا تے ڈرے لوگاں نے بیان نہ کیتا، لیکن جڑے اللہ والے سی میدان چاہے فرمایا ابو بکر دی شان تے بھوکن والیا تینوں پتہ نہیں ابو بکر نو صدیق رب دے قرآن نے بنایا ہے، محمد پیاری محمد عربی دی پیاری زبان نے بنایا ہے۔ جنہوں اللہ رسول سچا کہے کوئی دنیا دا کالا کو جا انہوں جھوٹا کہے او دے کہن نالوں دی صداقت تے کی فرق پینا جدیاں گواہیاں قرآن دے وے۔ میرے نبی پاک نے ایک دن مولا علی شیر خدا کو سیابی آ گئے، آ کے عرض کر دینے تسی میرے نبی دے جانشین ہو، میرے مصطفیٰ دے جانشین ہو، دسو تو اڈی نگاہ اندر ابو بکر دا کی کمال ہے؟ ابو بکر نے امامت کرائی تسی پیچھے پڑی ہے۔ حضرت علی نے جڑا جواب دیتا ہے فرمایا او دنیا والے ہو جنہوں محمد اگے کرے علی کون ہے انہوں پیچھے کرن والا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر مولا علی دے بھی امام نے، پڑھے لکھے بندے بھی کیچ کرن تے ان پڑھ بھی، حضرت علی حضرت ابو بکر دے مقتدی نے، حضرت ابو بکر مولا علی دے نہیں چوہندہ سانو یہ جملہ تھوڑی جی کوشش کرو ذہن تے پار پا لو، ہاں اوکھا چوہے کسے دسیا نہیں نا مولا علی دے امام کون نے؟ کون نے؟ اچھی بولو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان میں جڑی اگلی مثال دین لگا دنیاوی، یارو آج علاقے دا کوئی ایم این اے یا ایم پی ہوئے کسے امام مسجد نو یا کسے خطیب نو اپنی مسجد لے آوے انہوں مسلے تے کھڑا کر دے وے تے اپنی قوم نو محلے داراں نو کہے ہوئے اے مولوی صاحب نو میں لے کے آیا ہوں، اگر کسے گل کی تھی تے سوکھی کر کے میں مثال دین لگا حدیث تو ہٹ کے، اگر کسے نے انہوں گل کی تھی انہیں مینوں کی تھی تے پھر لوگ گل کرن لگے ہیں ڈر دے نے، پتہ کی کہندے نے یار دے پیچھے محلے دے چیئرمین دا ہاتھ ہے، چاہے گلی دا کونسلر کیوں نہ ہوئے ڈرتے ہوندہ ہے نا، تے کہندے نے یار جنہوں ایم پی ایم این نے یار انہوں تے فلانا لے کے آیا انہوں گل نہیں کرنی، دے پیچھے تے ہو دا ہاتھ ہے، اگر انہوں گل کران گے انہوں پتہ لگے گا وہ ناراض ہو جائے گا۔ اوہ تینوں اپنی مسجد دے مولوی دا اینا پیار تے حیا ہے کیونکہ مسلح مصطفیٰ دی وجہ تو، اور میں ایک گل دسا جڑا کمینہ لعین ہے وہ کدی بھی مسجد دے امام خطیب دی عزت نہیں کرے گا کیونکہ وہ دی اپنی عزت نہیں، جدی اپنی عزت ہے وہی رسول اللہ دے مسلح دی بھی عزت کرے گا، تے کھڑے ہونے والے دی بھی عزت کرے گا، ممبر تے بہن والے دی بھی عزت، شرط ہے کہ وہ دی اپنی ہوئے گی، جنہ دی اپنی نہیں ہونا کدی کسے دی عزت کی تھی۔ ڈر پہ جاندہ نا یار فلانا انہوں کھڑا کر کے گیا ہے تو تینوں اینا حیا نہیں ہوتا، جدو میرے مصطفیٰ دے ابو بکر نو پونکنا ہے تینوں محلے دے چیئرمین دی تے ڈر یاد ہے، ایم این اے ایم پی اے دے ڈر یاد ہے کہ او دے تعلق نال مسجد دے مسلح تے کھڑا ہویا ہے کہ جنہوں مصطفیٰ نے اپنے مسلح تے کھڑا کیتا، جدے پیچھے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، جدو انہوں گل کرے گا تو میرا نبی ناراض نہیں ہوئے گا۔ کدی سوچ آئی اسی بھی ڈاواں ڈول جنہیں لایا گلی ادھر کس نے کہ ابو بکر صدیق انج تو ٹھیک ہے، تینوں ہر مسئلے دی تحقیق دا پتہ ہے، موبائل لینے نے موٹر سائیکل لینی ہے، کیڑا مکان لئیے کیڑی گلی چ لئیے، تو مصطفیٰ دے یاراں دی تعظیم دا نہیں پتا، حضور دے حبداراں دی تعظیم دا نہیں پتا، میرے مصطفیٰ دے غلاماں دی تعظیم دا نہیں پتا، تینوں اینا تے پتا لگدا پیا جس مقام تے میرے نبی نے جنوں کھڑا کیتا مقام او دا ہی اول ہے۔ تو میرے نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نو اپنے مسلح تے کھڑا کیتا، اے گل یاد رکھ لیں جڑا حضرت ابو بکر نو گل کرے گا وہ ڈائریکٹ میرے نبی پاک نو گل کرے گا، تے جڑا رسول اللہ نو گل کرے گا وہ کیویں ایمان وچ سلامت رہے گا؟ یہ تے چٹے انپڑھ جڑا کچھ بھی نہیں جاندا انہوں بھی مسئلہ پوچھ لو، وہ بھی دسے گا جڑا رسول اللہ نو گل کرے گا وہ بے ایمان ہو کے مرے گا، وہ کدی بھی ایمان اللہ ہو کے نہیں مرے گا۔ سنو ذرا اگلی بات، غزوہ تبوک دا موقع ہے، آج مسجد واسطے مدرسے واسطے دین دے کم واسطے کوئی سوال کیتا جائے جنہ نہیں نہ دینے ہوندے ایویں انہوں نے تکلیف ہو جاندی ہے، جڑے اللہ تے رسول دے نام تے دیندے نے انہوں دے چہرے تے چمک آ جاندی ہے۔ یہ طریقہ سلیقہ تے دین مصطفیٰ دا حضور نے خود عطا فرمایا، غزوہ تبوک دا موقع حضور نے فرمایا طاقتاں بڑیاں آ گئیاں نے اسلام نہ لڑن واسطے، صحابہ جو اپنے اپنے گھراں وچوں مال لے کے آؤ،
میں تانوں نہیں کہہ رہا تسی لے کے آؤ، میرے نبی نے فرمایا صحابہ تسی لے کے آؤ، تسی اچھی سبحان اللہ کہو اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو اپنے اپنے گھراں وچوں مال لے کے آؤ، انہاں دناں دے اندر حضرت فاروق اعظم کو دنیاوی مال زیادہ سی، چلے تے کہنے اج میں ابو بکر تو اگے نکل جاواں گا، آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو میں اگے نکل جاواں گا۔ آپ دل دیاں گلاں دل چ لے کے اپنے گھر والے گئے نے، ادھا مال لے کے آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر کی لے کے آیا ہے؟ حضرت عمر کہندے نے نصفہ مثلہ، سونے دی مثل ادھا چھڈ آیا، ادھا لے آیا۔ میرے نبی نے یارے گھر والے ویکھیا، میرے مصطفیٰ نے رازدار مزار والے ویکھیا، فرمایا ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کی پیغام دیتا، پنڈی سٹاپ ہوئے یا کوئی بھی علاقہ ہوئے جتھے جناب ابو بکر دے دیوانے نے، مولا علی دے پروانے نے، میرے مصطفیٰ دے غلام نے، اج بھی انہاں دے سینے اچ ابو بکر دا بھی پیار ہے، مولا علی دا بھی پیار ہے، محمد عربی دی بھی غلامی ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کردے نے سونیا، میرے نبی نے فرمایا ماں بقیتا لے اہلے گا، کی لے کے آیا ہے تے کی چھٹ آیا ہے؟ عرض کی تھی سونیا ماں اب قیتو لہم اللہ و رسولہ، مال سارا لے آیا ماں، گھر اللہ تے او دے رسول نو چھڑ آیا ماں۔ اینجدہ عقیدہ تو کہنا میں سارا لے گیا تے میں جیواں گا کی میں، میرے بچے کتھوں کھان گے، میری بیوی کتھوں کھائے گی، میں مر جاں گا، تینوں یہ نہیں پتا تو نہ کدے تے دین لگا ہے۔ آج تا فقیر بھی منگن آ جائے نا، ساڑھے پنجاب تے منگتے تے ویسے ہی اخیر ہوگی، جڑا نہیں وہ بھی بنیا پھر دے تے جدوں آ جائے رب دے نا دی سوال کرے نا، تے آج ساڑھا کو معاملہ کی ہے وچے ہی اسی سارے ہاں، چنگا سی آپ رکھ لانگے، جڑا گلیا سڑیا ہوئے گا نا، جڑا سٹے نہ لائے وہ منگتے انہوں دے دیں گے، تینوں شرم نہیں ہوندی، انہیں اللہ دے نا تے منگیا ہے، چنگا آپ کھا دے ہیں، جڑا نہیں ٹھیک ہو اللہ دے نا تے دے رہے، جدوں انہیں رب دے نا تے منگے چنگا دے، رب تینوں بھی چنگا عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ دی حدیث دا منہ حضور نے فرمایا جڑا رب دے نا تے کھلا ہاتھ کر کے دیندا ہے، رب اونوں بھی وسیع عطا فرما دیندا ہے۔ پھر مالک مکن نہیں دیندا، کی کیا میں بلا جنہاں دی توجہ ہے، جڑا رب دے نا تے دیندا رب دا مکن، یا اللہ جڑے بولے نے نا تے کدی بھی نہ مکے۔ ہاں بولو اور اچھی بولو ذرا، ہاں اللہ دے نا تے کھلا دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے نے سونیا میں کر اللہ تے دے رسول نو چھڑ آیا وا، اگلا مسئلہ سنن والا ہے، کائنات اندر اج کوئی بھی چینل تے بہن والا کارٹون عقیدہ دیوے او دی نہ منو، اللہ دی قسم اسی اس چینل تے بہن والے محمد عربی دے غلام دی گل کرنے ہاں، جدی ابتدا بھی عشق مصطفیٰ ہے، انتہا بھی عشق مصطفیٰ ہے، جنہیں صرف میرے نبی دے نا تے پیار تو ابتدا کرنی، اسی تے انہوں مننا ہے، اسی اس ممبر تے بہن والے مولوی دا حیا کرنے ہیں جڑا مصطفیٰ دے نام دا حیا دسدا ہے، جنہیں سرکار دا عشق نہیں دسنا اسی انہوں نہیں مان دے، ایسا عقیدہ بڑھو، اسی انہوں مننا ہے جنہیں مصطفیٰ نو اچھی بولو، جنہیں دین متین نو مننا ہے، جنہیں سارے صحابہ نو مننا ہے، حضور دے سارے صحابی جنتی نے، بولو سارے صحابہ، اچھی بولو سارے صحابہ، اور دوجی گل سارے صحابہ اللہ دے ولی نے، میں دس رہے ہیں نا، قرآن حدیث دا فیصلہ ہے، سارے صحابہ رب دے، اچھی رب دے، آج تک کوئی ولی نہیں بھی ہوندا، ولا ہوندا ہے، دو فلیکساں اپنیاں بنا لیاں، کوئی نال چیلے چار لال ہے، ایویں انہوں ولی منی جا رہے ہو، ولی انہوں من جنہوں میرے نبی پاک نے ولی بنایا ہے، ولی انہوں من جنہوں قرآن نے ولی بنایا ہے، کہ قرآن نے پتہ کیسے ولی بنائے نے، سن ذرا قرآن، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اولئک کتب اللہ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلاں دے اندر ایسی یار دی محبت ڈال دیتی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کہندا میں صحابہ دے دلاں دا امتحان لیا، مینوں انہاں دے دلاں وچ یا تقوی نظر آیا ہے یا یار دی وفاداری نظر آئی ہے، انج دے دل اللہ نو پسند نے،
جڑے ہر پارٹی نال ٹر پین ہیں صحابہ دے گستاخاں نال بھی حضور دی ختم نبوت دی بھی گل ہوئے تو نہ کرن تو ڈر جان، ایسے انہوں اللہ نے منظور نہیں کیتا۔ سن ذرا حضرت ابو بکر صدیق نے جدو ہنی گل کی تھی، میرے نبی نے اے نہیں فرمایا ابو بکر تو شرک کر دیتا، تو بدعت کر دیتی، میں تیرے سامنے کھلوتا ہاں، تو کہہ رہے ہیں کر اللہ تے دے رسول نو چھڈ آیا۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر نو سینے نال لا لیا، فرمایا لوگوں میرا ابو بکر جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اور اگلی گل جڑی میرے نبی نے بیان فرمائی، فرمایا میرے ابو بکر دا اللہ نے دل چیک کیتا ہے، جو دے دل تے میں اللہ نے وہی دی زبان تے جاری فرما دیتا، جو اس کے دل میں ہے وہی رب نے اس کی، یعنی کہ کی مطلب آج ساڑھے دلان چو ہو رندہ ہے تے زبان تے ہو رندہ ہے، میرے رب نے یارے گار دا سینہ میں نفاق تو پاک فرما دیتا۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ یارے گار اس واسطے شہر مشرق کلندر لاہوری نی روح تڑپی، نیوٹنوں کے ترجمہ کر گیا، حضور دی غلامی دا حق ادا کر گیا، کہنا ہے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا خدا کا رسول بس۔ آج یا نویں اٹھے پھر دنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں کہا ڈب کے مر جا، تو حضرت ابو بکر نالو زیادہ سیانا جم پہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نالو زیادہ ایمان تیرے چاہ گیا، تو زیادہ توحیدی بن گئے ہیں، عقل کر لے۔ جدو ابو بکر نے یار دا نا رب تو جدا نہیں کیتا، ماشاءاللہ ہون کھل کے کیا تجھے سبحان اللہ اے ہوندی عاشقان ہی سبحان اللہ۔ اور جدو امام العاشقین امام المتقین خلیفہ ہیں بلا فصل، جڑا پہلا خلیفہ ہے انہیں رب تو جدا نہیں کیتا میرے نبی دا نا، تو کون ہوں میں، تیری حیثیت کی ہے کی میں نے رکھنا ہے تو؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا صحابی اللہ دے رستے اندر مٹھی بھر جوں خرچ کرے، بعد چون والا احد پہاڑ جنہ جنہ احد پہاڑ دی زیارت کیتی ہے، اچائی لمبائی چڑائی جنہ سونا خرچ کرے، پھر بھی اللہ دی بارگاہ چ میرے صحابی دے مٹھی بھر جوں زیادہ اہمیت رکھ دینے۔ کیوں زیادہ رکھ دینے کدی سوچے آئی ہیں؟ تو بازارے چلنے تیری نگاہ پاک نہیں رہندی، صحابی ہونے جنہ ہر ویلے یار دا مکھ ویکھیا ہے۔ ایسے واسطے پیر باو رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری ترجمانی کر گیا، فرما دینے بے بسم اللہ سلطان بہت ایڈی ٹلی سبحان اللہ نہیں اچھی بولو ذرا گج کے بولو نا سبحان اللہ۔ پیر باو رحمت اللہ تعالی فرما دینے بے بسم اللہ اللہ دا تے بھی کہنا او بھارا او نال شفاعت او سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد او درود نبی تے جس دا اینڈ پسارا میں قربان اونا تو بہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ گج کے بولو ابو بکر گلی گلی نگر نگر، پتہ چل جائیں اسی ابو بکر دے بھی دیوانے ہیں تے مولا علی دے بھی پروانے ہیں۔ بندہ اینڈ دے بیٹھا ہے ہو جائے اشکالہ پہلے بہنا چاہیے دا سی، چلو تسی فرسٹ آگئے ہو نعرہ تے بلند کرو نا گلی گلی نگر نگر۔ دیکھیا جے کیڑے زبان دے ہونٹ نے جڑے ہل دے نہیں پہ،
اے نا ایسا ہے اللہ دی قسم دلوں لیں گا نا رب اس نا دے صدقے ہی بخشش فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو جدو سرکار نے فرمایا نا اے ابو بکر میں تیرے احساناں دا بدلہ نہیں دے چلیا، قیامت الدن میرا رب چکائے گا۔ آپ رو پے، صحابہ نے پوچھا روئے کیوں؟ عرض کیتی یہ یار انہیں نا میرے نال پیار تے محبت دا اظہار کردا ہے نا تے پھر میں بھی اونی دیر تک جنت وچ نہیں جاواں گا جنی دیر تک اس نبی دے دیوانے نو نہ لے جاں جی دے دل وچ عشق مصطفیٰ دا دیوا بلدا سی۔ جی اگر ابو بکر تیرا اینا پیار تے حیا کائنات نو دس گیا تو نعرہ اونچی کیوں نہیں مار سکدا؟ گلی گلی نگر نگر، انشاءاللہ کوئی لب نہ خاموش رہن، گلی گلی نگر نگر۔ انج دی وفا کرو جدہ ذکر میرا نبی کرے۔ سوچ لو ویسے بھی سوچنے والی بات ہے نا، جدہ ذکر میرا، اور ہولی بولو، جدہ ذکر میرا نبی کرے او دا ذکر کریں سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ ساریاں سنتاں یاد رکھنا ہے، ابو بکر علی کنے یاد رکھنے؟ اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابی ہیں، انہوں آپ دا قیدہ لے جو حضرت ابو بکر صدیق دے آخری ایام نے آج 22 جمادی ثانی ہے آپ دے وصال دا دینے اے پورے ورلڈ تے سنیاں نو شرف حاصل ہے۔ اسی صحابہ دے ولادت بھی منانے ہاں، یوم شہادت بھی منانے ہاں، جمعہ دا دینے 22 جمادی ثانی آپ دا وصال دا لینے۔ میرے نبی پاک نے بھی عمر 63 سال دی پائی، حضرت ابو بکر نے بھی عمر 63 سال دی پائی۔ ہے نا پیار نا، یار وہی ہوندا ہے جڑا یار دیاں داواں نال پیار کر۔ اے گلی دا یار بن جائے تے کہندا میرے یار نے اس طرح دا سوٹ پایا میں بھی انج دا ہی پانا ہے۔ ہن تہاڈی مثال ہے، ہن تے سمجھو تو وہ کیسا یار ہوئے گا جڑا کہے گا میرے نبی پاک سرکار نے انج دا پایا تے میں بھی انج دا ہی پانا۔ دعا منگی ہونی ہے یا اللہ میرے مصطفیٰ نے ظاہری طور تے 63 سالہ گزاری، ابو بکر نو بھی 63 سالہ ہی دیا۔ میرے نبی پاک نو آخری ایام وچ بخار آیا، حضرت ابو بکر نو بھی آخری ایام وچ ماشاءاللہ ہن تسی ذہین ہو گئے ہو، آخری ایام وچ بخار آیا، میرے نبی نو بھی 3 چادراں دا یاد رہے گا نا، کفن عطا فرمایا، حضرت ابو بکر نو بھی 3 چادراں دا۔ میرے حضور نے بھی وصال دے میرے اماں جی عائشہ کو مسواک منگی۔ جے ہولی بولو کہ میں گل نہیں پوری کرنی، تو پتہ ہے میرا عشق ہے کہ انج جمعہ پڑھ کے جاؤ تے حضرت ابو بکر دے دیوانے بن جاؤ۔ جو ساڈا موضوع ہوندا ہے تانوں پتہ ہے کنی محنت نال میں سرکار دی ولادت تو بچپن جوانی بڑا اور حضور دی ہے ہجرت چلی، ساڈے موضوع دے اندر ہی ہجرت مصطفیٰ بھی آ گئی ہیں۔ کیسا پورا ایک ماحول بنیا اور پورا ایک رول دے مطابق سمرن موضوع بھی آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اماں جی عائشہ کو مسواک منگی، میرے نبی پاک سرکار بھی نا حرارت زیادہ دی وجہ تو کہنے لگے عائشہ میں چبا نہیں سکتا، تقاضا بشری چبا کے دے۔ حضرت عائشہ نے نرم کر کے دی تھی، حضرت عائشہ مسواک پھڑان لگیاں، فرمایا بیٹی میرے یار نے کس انداز نال منگی سی اسے انداز نال لینا، سٹائل بھی یار دا، انداز بھی یار دا، رول ماڈل بھی یار دی زندگی۔ حضرت عائشہ نے چبائی نرم کی تھی۔ اسی چونکہ مسواک کردے نہیں تے تاں اسی ہولی تے آپ ایتھے ہولی بول لو میں کچھ نہیں کہندا۔ توجہ نال کئی بندے ایسے نے سرکار دی سنتاں نال پیار کردے ہیں، سوائی واسطے ٹوٹ برش بھی ٹھیک ہے میں انکار کردا نہیں، لیکن سنو لوگو انگریز دی بنائی ہوئی چیز شفا نہیں دیندی، محمد دی دسی ہوئی چیز شفا بھی عطا فرما دی ہے۔ ارے بابا تجھے شفائی تو دے سکتا ہے برش لیکن شفا، ہاں مسواک شفائی بھی دین دیئے، جیرے لیندے نے بول دے پہنے کردے بھی بول دے پہنے، حضور دی سنت شفا بھی دین دیئے، یعنی کہ کم ایک فائدے ڈبل دو۔ سنو لوگو میرے نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار آیا، حضرت ابو بکر نو بھی بخار آیا، حضور دی عمر 63 سال، حضرت ابو بکر دی بھی 63 سال، میرے نبی نے مسواک منگی،
حضرت ابو بکر نے بھی سہاگ منگی. سنو لوگو جس انداز دے نال یار دنیا تو گیا ہے اس انداز دے نال وفادار غلام بھی دنیا تو گیا. اچھا اگلی بات جڑی مزے والی گھر بھی جائے گا تے مزہ دوبالا ہو جائے گا. بچیاں نو سنائی اپنی وائف نو دسی میرے نبی پاک نال اینا پیار کیتا. میاں صاحب صحیح کہا نا جیڑا کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا. ارے بابا 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہیں جے سرکار دے مرنے مریں گا تو رب تینوں اس طرح مرن تو بعد بھی عطا فرما دے گا. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے کی کیتا ہے بیگان نے ہر مکاتب فکر والا جنازے تے رویا کہنے لگا جڑا تاریخ چھے نہ پیدا گیا سیاسی اختلاف اپنی جگہ تے باتاں باقی اپنی جگہ تے لیکن بابا جو ختم نبوت تے کام کر گیا ہے نا تاریخ چھے نہ پیدا کر گیا ہے. پھر چشمہ فلک نے دیکھیا بابے دے جنازے نے ثابت کر دیتا محمد عربی دا غلام دا دنیا تے رہنا بھی رب العالمین دی طرفوں عزت ہے دنیا تو جانا بھی مصطفیٰ دی نگاہ نال عزت ہی عزت ہوندی ہے. آج کل جدے جنازے چینی عوام ہے دا استقبال میرے مصطفیٰ نے کس انداز نال عطا فرمایا ہونا ہے. آج بھی میرے نبی دے غلام بن جو غلامی مصطفیٰ دی گل آئے اے نا ویکھو کون کردہ پہ ویکھو گل کی دی کردہ پہ اگوں انہاں دا بیٹا بھی جوان ہے نا تو مشن بابے تے آیا پیو دے مشن تے آ گیا باہر نکلیا ایک جگہ رات نو میرا انہاں دا بیان سی مغل پورے دے کول تے اس طرح بیان کیتا لوگ کہندے نے انج لگا ہے کہ جی میں پوری دھرتی تے گلی گلی دے اندر لبیک یا رسول اللہ دیاں صداواں لان والا دوجا خادم حسین رضوی آ گیا ہے. میرے بھائی انج اپنے بچیاں نو عشق مصطفیٰ سکھاؤ. عشق مصطفیٰ تو ود کائنات وچ کوئی بھی نیکی کوئی نہیں وڈی عبادت بھی کوئی نہیں وڈی. یار دی ناموس تے خود بھی پہرے دار بن جو اپنی اولاد نو بھی بناؤ. اور آؤ میں آخری بات کراں نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ابو بکر نے دعا منگی مولا میرا دل لے وے جتھے میرا یار آرام کر رہا ہے. یار گل بڑی مزے والی ہے بڑا مزہ آئے گا اگر اندر ایمان ہے. تجھ سارے ایمان والے ہو. ابو بکر دی وفاداری مولا علی دی بھی عرض کیتی مولا جی انیاں اداواں یار نال ملا دتیاں نہیں. حاجی حج بھی کیت کرن گئے ہو تسی عمرے تے بھی گئے ہو حضرت ابو بکر آرام کتے فرما رہے ہیں. عرض کیتی مولا انیاں ابو بکر دیاں من لئیں آخری بھی من لے جس مٹی تے تیرا یار آرام کر رہا ہے وہ مٹی میں نو مل جائے. اللہ نے فرمایا جڑا یار دا ہو جاندہ ہے رب ذو جلال بھی او دا ہو جاندہ ہے. تینوں مٹی بھی ہوئی دیاں گے تینوں نال مصطفیٰ دا جسم بھی عطا فرما دیاں گے. تے شاعر ترجمہ کر گیا گفتگو ختم ہوگی. شان صدیق کو فاروق دی کی دساں کیتا اچھا اللہ نے انہاں دا انہاں کس گل تو سبزے گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں کملی والے دے یاراں میں کم آ گئی. اگلی بات جو حضور کی ذات پہ روزے پہ جا کے سلام کرے گا ساتھ ابو بکر کو بھی سلام کرے گا. آج ہم ممبر پہ بیٹھ کے جس کا نام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جناب حضرت ابو بکر صدیق دے صدقے ساڑھے ساریاں دے گناہ معاف فرمائے اور آپ انہوں دے نظرانہ عقیدت پیش کرو. اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.